अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर एहतजाज जारी है। एक जानिब पंजाब पुलिस खुले सांड की तरह खोल दी गई है जो पीटीआई कारकुनान पर क्रैक डाउन के लिए तैयार नजर आती है, जबकि दूसरी जानिब पीटीआई इन तमाम बंदिशों के बावजूद भरपूर तादाद में निकली है। मुने सिलाही का कहना है कि गुजरात में पुलिस ने हमारे घर का गेट बाहर से बंद कर दिया है ताकि मेरी वालदा और खाला पुरअमन एहतजाज में शिरकत ना कर सकें। दूसरी जानिब फैसलाबाद में इलेक्शन में धांधली और मखसूस नशिस्तें छीनने के खिलाफ NA 103 से मियाँ अली सरफराज की ज़ेर क़यादत अवाम इस वक्त सरापा एहतजाज है। बताया जा रहा है कि पुरअमन एहतजाज के दौरान सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब मोइन रियाज कुरैशी, सिटी सदर अदनान डोगर और सिटी जनरल सेक्रेटरी राव आसिफ अनवर को भी गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस गर्दी अपने उरूज पर है और इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से पीटीआई के लोग पुरअमन एहतजाज के लिए ना निकल सकें। सिमाबिया ताहिर की एक वीडियो ने इस वक्त आग लगाई हुई है जिसमें उन्होंने अपने कारकुनान को पुलिस से ज़बरदस्ती आज़ाद करवाया है, जबकि रावला कोर्ट में सरदार अब्दुल कयूम नियाजी जो साबिक जम्मू कश्मीर के वजीर आज़म भी रहे, उनकी क़यादत में रावला कोर्ट में कायदे पाकिस्तान इमरान खान की कॉल पर मैंडेट चोरी के खिलाफ इस वक्त भरपूर एहतजाज जारी है। जबकि नईम हैदर पंजोथा इस वक्त एक बहुत बड़ी रैली के साथ रावलपिंडी पहुंचे हैं और रावलपिंडी इस वक्त मेन हब बना हुआ है जहां पर बहुत बड़ी तादाद में मुख्तलिफ काफिले पहुंचकर एहतजाज कर रहे हैं। जबकि पेशावर में इस वक्त जो है वो जलसे के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं, एक बहुत बड़े जलसे की वहां पर तैयारी की जा रही है। जबकि खुशाब के अंदर धांधली के खिलाफ और मखसूस नशिस्तों के खिलाफ जो है वो एहतजाज जारी है। इमरान खान के नाम पर लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले हैं। सिमाबिया ताहिर इस वक्त पिंडी रैली को लीड कर रही हैं और लोग अपनी जान हथेलियों पर रखकर बाहर निकले हुए हैं। अगर जीपीओ रोड की बात की जाए लाहौर की, तो इस वक्त वहां कर्फ्यू का समा है। लाहौर को एक छावनी में तब्दील किया गया है। मरियम नवाज की हिदायत के मुताबिक पुलिस ने पूरे लाहौर को घेरे में लिया हुआ है। इनकी कोशिश है कि यहां कारकुनान पीटीआई के ना निकल पाए। मरियम नवाज ने कहा था कि अगर कोई एहतजाज करेगा तो मैं रूथलेस यानी बेरहम हो जाऊंगी। पुलिस की भारी नफरी देखकर लगता है कि वाकई मरियम नवाज बेरहमी का मुजाहरा कर रही हैं। तहरीक इंसाफ जीपीओ रोड को छोड़कर बाज दीगर जगहों पर लाहौर में ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी जो है वो सूरत हाल नजर आती है। जबकि इमरान खान के जो एक खिलाड़ी हैं शेर अफजल मरवत, वो भी एक बहुत बड़े काफिले की क़यादत करते हुए रावलपिंडी की तरफ रवां दवा हैं। गुजरांवाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA तारिक महमूद को एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया है। तो अफसोस का मकाम है, एहतजाज पुरअमन एहतजाज जो है वो मुजाहिरीन का हक है, लेकिन उस एहतजाज से हुकूमत इस कदर खौफजदा है कि वो इस एहतजाज को रोकने के लिए हर तरह की फुस्तायत का मुजाहरा कर रही है, हर तरह का घटिया हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। दूसरी जानिब ओहदों की बंदर बांट हो चुकी है। जरदारी साहब सदर बन गए हैं, आज हलफ भी ले लिया है। शहबाज शरीफ भी वजीर आज़म के ओहदे पर बिठा दिए गए हैं। मरियम नवाज ने भी वजारत आला का मनसब संभाल लिया है, प्रोटोकॉल इंजॉय करना शुरू कर दिया है और अवाम को बता दिया गया है कि तुम लोगों ने वोट नहीं दिए तो भी हम आ गए हैं, जिन्होंने हमें लाना था वो हमें ले आए हैं। लेकिन अब इनके पोल खोलना शुरू हो गए हैं। रात को मैंने आपको बताया था कि फ़हीम अख्तर जो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, उन्होंने उस दिन इलेक्शन के अंदर से क्या बताया था। उनके मुताबिक वो कंट्रोल रूम में दाखिल हुए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि बाहर तो मीडिया चिल्ला रहा है कि पीटीआई 140 सीटें जीत रही है। इस पर इलेक्शन कमीशन के अफसर ने बताया कि 140 नहीं 160 सीटें जीत रही है। उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर 3 घंटे के लिए गायब हो जाते हैं और वापस आते हैं तो फिर काया ही पलट दी जाती है। अब इस इलेक्शन को लेके इनके पोल खुलना शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे बातें खुलेंगी इनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा।
اب الیکشن 2024 میں لوگوں نے کس کو ووٹ دیا؟ نوجوان طبقے نے کس کو ووٹ دیا؟ پڑھے لکھے طبقے نے کس کو ووٹ دیا؟ جبکہ جو کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگ ہیں انہوں نے کس کو ووٹ دیا؟ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، گیلپ کا یہ سروے ہے جو انہوں نے ایگزٹ پول کی بنیاد پر کیا ہے۔ گیلپ سروے کے مطابق 8 فروری کو تعلیم یافتہ نوجوانوں نے عمران خان کو ووٹ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ تعلیم یافتہ لوگوں میں تحریک انصاف، جبکہ کم پڑھے لکھے یا ان پڑھ لوگوں میں یا مڈل پاس ووٹرز نے پاکستان تحریک نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا۔ بتایا گیا کہ تحریک انصاف کو جو 41% ووٹ پڑا ہے ان کی عمریں 18 سے 24 سال ہیں اور ان میں میٹرک یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جبکہ اس سے آدھا یعنی 21% نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ اس کے بعد ماسٹرز ڈگری یا گریجویشن والوں میں سے 35% لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، نون لیگ کو 15% اور پیپلز پارٹی کو 10% پڑا۔ یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے ووٹرز کو ملایا بھی جائے تو پڑھے لکھے لوگوں نے پی ٹی آئی کے مقابل انہیں کچھ بھی ووٹ نہیں دیا۔ اب آتے ہیں ناخواندہ افراد جن کو ہم کہتے ہیں، یعنی جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ ان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک سب سے زیادہ رہا۔ 29% کم پڑھے لکھے لوگوں نے نون لیگ کو اور 23% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، جبکہ یہاں پہ تحریک انصاف کو سب سے کم ووٹ ملے اور 21% ناخواندہ افراد نے انہیں ووٹ دیا۔ پھر جو مڈل پاس افراد جو 8ویں جماعت پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے 31% یعنی سب سے زیادہ نون لیگ کو ووٹ دیا، اس کے بعد 26% پیپلز پارٹی کو، جبکہ سب سے کم 15% پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دیا۔ اب یہ صورتحال ہے، جس طرح فیصل واڈا کہہ رہے تھے کہ حکومت 2 سال سے زیادہ نہیں چلے گی، پھر کل رات نجم سیٹھی یہ بتا رہے تھے کہ شہباز شریف کی قیادت میں اگلے 2 سال میں مسلم لیگ نون کا صفایا ہو جائے گا اور اس کے صفائے کا ٹھپا آصف علی زرداری لگائے گا اور آپ کو مسلم لیگ نون بطور جماعت دکھائی نہیں دے گی۔ اور اس سے بھی خطرناک بات کیا ہے؟ اس سے خطرناک بات یہ بتائی کہ لاہور میں 2 سیٹیں جو مسلم لیگ نون کو دی گئی ہیں، ایک NA 130 نواز شریف والی، دوسری اون چودھری کی سلمان اکرم راجہ کے مقابلے میں جو سیٹ ہے، نجم سیٹھی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دونوں سیٹیں نون لیگ کی اڑ جائیں گی، یعنی دونوں سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی۔ ظاہر ہے اگر نواز شریف کی سیٹ واپس آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی خبر ہوگی۔ ان کے مطابق یہ ایک بڑا زلزلہ، جس کو سیاسی زلزلہ کہہ سکتے ہیں، ظاہر ہے شرمندگی بھی ہوگی کہ جب نون لیگ کا پارٹی قائد ہی اپنی سیٹ نہیں بچا پایا یا ہار گیا ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی صورتحال کیا ہوگی۔ تو نجم سیٹھی کے مطابق اس کے بعد میاں صاحب جہاز پکڑیں گے اور جہاز پکڑنے کے بعد اپنی لندن یاترا پر چلے جائیں گے۔ دوسری جانب شہباز شریف کا شوق تھا کہ وہ وزیر اعظم بنے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے اور ان کو جیسے حکومت دلوائی گئی سب کو پتہ ہے۔ اب چونکہ ساری گیم آنی ہے 1.5 سال کے بعد، جب اس ملک میں ایک اہم ملٹری کی تعیناتی کا وقت آنا ہے۔ اب مسلم لیگ نون کا خیال یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ہوگی تو یہ ہماری گورنمنٹ کی گارنٹی ہوگی، ہماری گورنمنٹ کی بقا ہوگی کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت نہیں گرے گی۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو رمضان المبارک گزرنے کی دیر ہے، آپ کو احتجاجی تحریکیں بھرپور دکھائی دیں گی۔ ابھی آج بھی پی ٹی آئی بہت بڑی تعداد میں احتجاج کر رہی ہے، پھر رمضان کے بعد فضل الرحمان نکلیں گے، جماعت اسلامی نکلے گی، پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی تعداد میں نکلے گی، پھر جون میں بجٹ کا مہینہ آئے گا، آپ کو بجٹ بھی دینا ہے، تب تک لوگوں کو بھی سمجھ آ چکی ہوگی کہ اس حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ یا اس طرح نعرے لگانے سے، دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اب یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ یہ حکومت تو نون لیگ کی تھی، ہماری حکومت نہیں تھی۔ یہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، یہ حکومت نون لیگ کی ہے، یہ حکومت MQM کی ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ دوسری جانب مرتضیٰ سولنگی چند روز پہلے نگران حکومت میں وزیر رہے، جس قسم کا ان کا لب و لہجہ تھا، ان کے دور میں صحافیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کے دور میں پاکستان میں انٹرنیٹ کی بندش ہوئی۔ اب وہ ایک نیوز پر بیٹھے ہیں تو اب وہ دوبارہ صحافی اور تجزیہ کار بن گئے۔ تو یہ تماشے نہیں چلیں گے کہ کل تک آپ مزے لیں حکومتوں کے اور اب سیاسی جماعتوں کے خلاف مورے کے طور پر کام کریں اور پھر آپ دوبارہ صحافی بن جائیں۔ دوسری جانب انوار الحق کاکڑ جو لیکچر بڑے دیتے ہیں، انہیں بھی چسکا لگ گیا ہے، نشہ لگ گیا ہے اقتدار کا۔ وہ فرما رہے تھے کہ کوئی نئی سیاسی جماعت یا کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔
نہیں آپ کو نئی پارٹی کی کیا ضرورت ہے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ سرفراز بگٹی کو بھی تو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بنا کر نوازا گیا، آپ کو بھی نوازا جائے گا۔ محسن نقوی کو بھی تو مشیر داخلہ اور پھر وزیر داخلہ بنانے کا پلان نون لیگ کا ہے، تو آپ کے لیے بھی وہ یہ سب کچھ کریں گے۔ تو یہ اس وقت پاکستان میں حکومت کرنے والوں کا حال ہے، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی بھرپور احتجاج کر رہی ہے۔ اس حوالے سے مزید جیسے جیسے اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔